السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج فلسطین میں چاند رات ہے، کل صبح فلسطینی عید منائیں گے، لیکن یہ کیسی چاند رات ہے، یہ کیسی عید ہوگی؟ کیونکہ اہل فلسطین کے پاس نہ سر چھپانے کو چھت ہے نہ خوراک ہے۔ عید پہ اپنوں کو ملا جاتا ہے، عید پہ اس بات کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنوں کی طرف جائیں گے، اپنے ہماری طرف آئیں گے، لیکن اہل غزہ آج اس ملبے کے ڈھیر تلے دبے اپنوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اہل غزہ اپنوں کی لاشوں کو کب کا دفنا چکے۔ اہل غزہ اگر عید کے دن اپنوں کے پاس جائیں گے تو غالباً وہ ان اجتماعی قبروں کے پاس جائیں گے جہاں پہ کسی کا ننھا شیرخوار دفن ہوگا، جہاں پہ کسی کا بہن بھائی، جہاں پہ کسی کی ماں یا باپ جو ہے وہ دفن ہوگا۔ ناظرین، اسرائیلی بربریت کے 6 ماہ نے غزہ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ شہید فلسطینیوں کی تعداد 33,000 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ ان شہداء میں 13,000 سے زائد بچے بھی ہیں، 75,000 سے زائد زخمی۔ 11 لاکھ فلسطینی شہریوں کو قحط کا سامنا ہے۔ 2 سال سے کم عمر کے 31% بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کی 85% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ 23 لاکھ سے زائد افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور کیا گیا۔ 60% عمارتیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں، 90% اسکول بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ 36 اسپتالوں میں سے صرف 10 اسپتال کام کر رہے ہیں۔ 227 مساجد شہید اور 3 گرجا گھر بھی تباہ ہو چکے۔ عالمی ادارہ صحت کو غزہ جنگ شروع ہونے کے 6 ماہ بعد شفا اسپتال تک رسائی ملی۔ اس کے بعد جاری رپورٹ میں عالمی ادارہ صحت نے تسلیم کیا کہ یہ اسپتال نہیں، مردہ خانہ بن چکا ہے۔ ایسا مردہ خانہ جہاں لاشیں دفنانے کی بھی جگہ نہیں رہی۔ کھلے آسمان تلے پڑی لاشیں انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں دفنائے۔ اہل غزہ کی عید کیسی گزر رہی ہے؟ اہل غزہ اس عید پہ کیا آپ کا، میرا، ہم سب کا انتظار نہیں کر رہے ہوں گے کہ یہ مسلم امہ آئے گی اور یہ ہمیں بچائے گی، یہ ہمیں عید ملے گی، یہ ہمیں بتائے گی کہ غم نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ لیکن اہل غزہ آج بھی اکیلے ہیں۔ تو کیا پاکستانی اہل غزہ کے ساتھ ہیں؟ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں معروف فلسطینی صحافی جلال صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں بطور پاکستانی ایک غزہ کے رہنے والے کو، فلسطین کے رہنے والے کو عید مبارک کہوں یا نہ کہوں تو کس منہ سے کہوں، کیا پوچھوں، کیا سوال کروں کہ اہل غزہ آج عید چاند رات کیسے منا رہے ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سید علی حیدر صاحب۔ میں اپنی باتوں کی شروعات اس جملے سے کروں گا کہ اس وقت امت مسلمہ چاند کی تلاش کر رہے ہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے۔ امت مسلمہ کے اس وقت نظر ہے آسمان پر ہے، وہ چاند کی تلاش میں ہے۔ لیکن میری عوام، میرے بہن بھائی، میرا قوم، اسرائیل کی جنگی طیارے کی طرف ان کی نظر ہے کہ اوپر سے موت کب آئے گا۔ امت مسلمہ اس وقت اسی چاند کو دیکھنے کے لیے ان کی نظریں آسمان کی طرف ہے، لیکن میرے عوام، میرا قوم، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے اس جنگی جہاز سے موت کب پرسے گا۔ یہ آسمان سے امت مسلمہ کو خوشی ملے گی کیونکہ ان کو چاند نظر آئے گا۔ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، ظاہر ہے یہ عید ہے، یہ مقدس دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے جنہوں نے روزہ رکھا ہے۔ لیکن غزہ کے عوام کے لیے اس وقت یہ جو آسمان ہے وہ اوپر سے غم اور تکلیف گرا رہے ہیں اسرائیل کی، اور موت گرا رہے ہیں اسرائیل کی جو جنگی طیارے ہیں۔ سید علی حیدر صاحب، یقیناً امت مسلمہ نے، آپ نے بھی، امت مسلمہ نے اور آپ نے بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدے ہوں گے۔ ہم تو کفنوں کی تلاش میں ہیں، ہمیں کئی کفنیں مل جائیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس میں لے بیٹھ لیں۔ سید علی حیدر صاحب، آپ نے صاحبزادی کے لیے اور امت مسلمہ اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں خریدا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کی لاشیں نہیں مل رہی ہے، ان کے ہاتھ نظر نہیں آ رہی وہاں میں۔ یا اللہ، یا اللہ۔
آپ نے کتنی گہری بات کر دی ہے جلال صاحب کہ آج لوگ چوڑیاں خریدنے جا رہے ہوں گے اپنی بیٹیوں کے لیے، لیکن غزہ کا باپ شاید وہ کسی ملبے تلے اپنی بیٹی کا ہاتھ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ جس میں اس نے چوڑی پہنانی تھی۔ آج بچوں کو نئے کپڑے دلا دیے ہم نے، غزہ کی ماں اپنی اولاد کے لیے کفن ڈھونڈ رہی ہوگی۔ افسوس ہے، افسوس ہے۔ جی سر۔ آپ یقیناً آپ کے گھر میں اور امت مسلمہ کے گھروں میں اس وقت بڑے مزیدار قسم کی مشروبات اور کھانے بنایا جا رہا ہے۔ میری عوام، میرے بہن بھائی بھوک پیاسے ہے، سمندر کے پانی پی رہے اس وقت وہ۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مجھے پتہ نہیں یہ جو آپ کے آنسو ہیں جلال صاحب، یہ غزہ کا ایک بچہ ایسے ہی رو رہا ہوگا۔ اور آپ نے جو آغاز میں بات کی نا کہ ہم تو چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ اس جنگی تیاری کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کب آئے گا، ایک انجانہ بم آئے گا اور میرا پورا خاندان لے جائے گا۔ یہ رات میں اپنی ماں کی آغوش میں سو پاؤں گی یا نہیں سو پاؤں گی؟ ایک ماں سوچ رہی ہوگی کیا آج رات میری آغوش سے میرا ننھا چھین تو نہیں لیا جائے گا۔ یہ غزہ کے ہر ایک شخص کی داستان ہے، اور میں حیران ہوں کہ ہم عید کیسے منا لیں گے۔ دل ختم ہو گیا ہے۔ آپ لوگ منا لیں عید، امت مسلم بھلے بے شک ان کو غزہ کے عوام کی طرف سے عید مبارک ہے امت مسلمہ کے لیے، لیکن ہمیں کوئی مبارک نہ دیا جائے۔ ہمارا یہ عید خونی عید ہے، ہمارے بچے، ہمارا گھر بار سب کچھ اجڑ چکا ہے۔ سید علی حیدر صاحب، میں صحافی کی حیثیت سے حاضر ہوا، لیکن پروفیشنل کے حساب سے میں کر نہیں پا رہا ہوں۔ میری اس وقت اللہ گواہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میرے بہن بھائی ہے کدھر ہے، وہ کس حال میں ہے، ان میں کون شہید ہے، کون زندہ ہے، کس حالت میں ہے۔ ہمارے یہی عید ہے۔ بس امت مسلمہ کو آپ کو انہی کو عید مبارک ہے۔ ہمارے لیے یہ عید بالکل مبارک ہے، مبارک ہے، کوئی شہید مردہ نہیں ہے۔ الحمدللہ جو بھی ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مزید کچھ نہیں کہوں گا اس کے بارے میں۔ جی مجھے آپ یقین کریں، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے، آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کس مٹی سے بنے ہیں، آپ لوگوں میں اتنا حوصلہ کہاں سے ہے، آپ لوگوں میں اتنی ہمت کہاں سے ہے۔ میں نہیں سمجھ پایا جلال صاحب۔ آپ یقین کریں ہماری اوقات آپ لوگوں کے سامنے ایک رتی برابر کی نہیں ہے۔ ہم انسانیت کے اس پس درجے پہ فائز ہو چکے ہیں، اور آپ لوگ آج مظلوم ہو کر بھی عرش پر ہیں۔ میں شاید یہ مثال میں سمجھتا ہوں آپ ہی کے لیے، اگر میں کہوں کہ کربلا والوں کی مثال آپ جیسی ہے یا آپ جیسوں کی مثال کربلا والوں جیسی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ وہاں پر بھی ماؤں نے اپنے بچے پیش کیے تھے اسلام کی خاطر، اور یہاں پر بھی آپ کی مائیں جو ہیں اپنے بچے کی قربانی دے کے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ مجھے تو وہ آج بھی اس بوڑھے شخص کی دہائی یاد ہے جس نے کہا تھا کہ میں اوپر جا کے اپنی بیٹے کی لاش پہ کھڑے ہو کے اس شخص نے کہا تھا کہ میں جب جاؤں گا تو میں رسول اللہ سے شکایت کروں گا اس امت کی۔ میری روح کام گئی تھی یہ بات سن کے۔ بالکل کریں گے، بالکل کریں گے، اب اس امت مسلمہ کے شاید کریں گے، بالکل کریں گے۔ اور آج میں آپ کے توسط سے امت مسلمہ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ پیغام ہے جو ہر فلسطینی، غزہ کی عوام کے ہر بچے کے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ جس مسلمان کے ہاتھ میں کچھ تھا اور نہیں کیا، انہوں نے کچھ کر سکتا تھا اور انہوں نے نہیں کیا ہے، قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں غزہ کے اندر ہے علی حیدر صاحب، ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بیت المقدس صرف ہمارا نہیں ہے، یہ مسجد الاقصی ہمارا صرف نہیں ہے، یہ سارا مسلمانوں کا ہے۔ کیوں صرف فلسطینی کو غیرت ہے اس مسجد الاقصی کے لیے؟ ہم قابل نہیں ہیں معافی کے، ہم قابل نہیں، یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں سر، میں معافی مانگتا ہوں، اور ہم قابل نہیں ہیں معافی کے۔ ہم لوگوں نے آپ کو مایوس کی ہے، ہم سب نے آپ کو مایوس کی ہے۔
آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ ہماری شکایت کریں، آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ ہمیں، ہم نے آپ کی کسی بھی امید پہ پورا نہیں اترے، ہم تو آپ کو پانی نہیں پلا سکے، ہم تو آپ کو روٹی نہیں دے سکے، کھانا نہیں دے سکے، آپ کے بچوں کو کفن نہیں دے سکے، اب کس بات کی امت مسلمہ ہے؟ میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ پلیز، مجھے نہیں پتا، میرے پاس تو خیر اتنی سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے ندامت کے کچھ نہیں ہے ہمارے تباہ پاس۔ برباد ہو گئے سید علی حیدر صاحب، تباہ برباد ہو گئے ہم لوگ، کچھ نہیں بچا ہے ہمارے گھر بار، میرے خاندان میں سے تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے واقعی کچھ نہیں بچا۔ اب اگر ہم نے کچھ کر بھی دیا تو کیا فائدہ؟ اب ہم نے اگر کوئی فائدہ نہیں ہے سر، ابھی 7 مہینے گزر چکے، 7 مہینے گزر چکے، کچھ بھی نہیں، بس آپ لوگ عید بنا لیں، یاد سے شربت اچھے بنا لیں، آپ لوگ اچھے شربتیں بنائیے، اچھے پارکوں میں جائیں، اپنے بچوں کو گھمائیں پھرائیں، آپ لوگ ہمارے لیے اب مت روئیے گا، کوئی بھی نہ روئے ہمارے لیے، آپ لوگ اپنے اوپر روئے، کیونکہ عذاب، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا۔ یہ فلسطینی جو بچے ٹکرے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے جو عذاب ہے، یہ ان جو اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہوگا نا امت مسلمہ کے اوپر، وہ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں اور اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، آپ دیکھیں گے یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا کیسا نازل ہوتا اسی امت مسلمہ کے اوپر، وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس معصوم بچوں کا بدلہ لیتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شکریہ آپ کا جلال صاحب، میں بہت معذرت چاہتا ہوں سید علی حیدر صاحب، میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا ہوں، نہیں سر میں معذرت میں چاہتا ہوں، بہت پریشان ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں سر، آئی ایم سوری، اب ریلی سوری جلال صاحب، اب ریلی سوری، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیا کہوں، ریلی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ بریک کے بعد حاضر ناظرین، اس وقت آئی جی سندھ کی تعیناتی اور گورنر سندھ کے تقرر پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں شدید اختلاف رائے نظر آتا ہے، جبکہ متحدہ قومی موومنٹ وفاق سے بھی ناراض دکھائی دے رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے طعنے دے رہی ہے، جبکہ رابطہ کمیٹی کی آڈیو لیکس پیپلز پارٹی کے ان طعنوں کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فارم 45 اور فارم 47 کے جائزے کے بعد ایم کیو ایم قیادت خود بھی حیران ہے کہ انہیں اتنی سیٹیں کیسے مل گئیں۔ یہاں کچھ سوالات ہیں جن کے جواب تاحال تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کو کراچی سے سیٹیں تو مل گئی ہیں، مگر جو قیادت فی الحال منظر سے غائب ہے، اس کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ کیا ایم کیو ایم ختم ہو چکی ہے اور دوبارہ اس کو زندہ کیا جا رہا ہے؟ کیا بانی ایم کیو ایم کے بغیر متحدہ فعال ہو سکتی ہے؟ ماضی میں جس پارٹی کو بار بار استعمال کیا گیا، اب اس کی قیادت کون سنبھالے گا؟ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پر سنجیدہ نوعیت کے الزامات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایم کیو ایم عوام کا سامنا کیسے کرے گی؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ کامران ٹسوری خود کو بطور گورنر پیش کر رہے ہیں، مگر خوشبخت شجاعت کا نام کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ بات کریں گے اس حوالے سے، میں جوائن کیا ہے فاروق ستار صاحب نے۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر، یہ ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ خوشبخت شجاعت صاحبہ ہماری نمائندہ نہیں ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ ٹسوری صاحب خفا ہیں کیا آپ سے؟ ڈالیں جو بھی 75 سال سے اوپر ہماری آزادی کے سال ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں اب تک تمام صوبوں میں جہاں بھی جتنے گورنر بھی ہیں، ان کا اگر آپ مقابلہ کر لیں کامران ٹسوری سے تو وہ ابو بورڈ ہیں، وہ ہر ایک سے ماشاءاللہ اوپر ہوں گے ہر لحاظ سے، اور ان کی پرفارمنس جہاں اس نے اپنے پلے سے ذاتی جیب سے کروڑوں روپے خرچ کر کے فلاحی کام کیے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو افطار کرائے، لاکھوں راشن تقسیم کیے۔ پھر دیکھیں سب سے بڑی بات، جب کارپوریٹ سیکٹر اور نجی شعبے کا اعتماد حاصل ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے جو کمانے نہیں بلکہ لگانے آیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ یہاں کوئی ایک یونیورسٹی بنائی، جو انہوں نے اعلان کیا تھا، انہوں نے آئی ٹی کی یونیورسٹی بنا دی۔
50,000 بچہ زیر تعلیم ہے، 1 سال کا کورس کر رہا ہے، ایڈوانس آئی ٹی، ویب 3، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میٹاورس، اور 10 لاکھ کا کورس فری میں پڑھا رہے، 50,000 بچوں کا لگا لیں کتنے پیسے انویسٹ ہیں. باہر سے ٹیچرز آئیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ آئیں جو پڑھا رہے، لیب ایک کمپیوٹر کی بہترین بنی، وہاں کا ماحول دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ یہ یونیورسٹی ہے. کہتا کون تھا صدر پچھلی حکومت میں کہ ہم پریزیڈنٹ ہاؤس میں یونیورسٹی بنائیں گے. کراچی میں، سندھ میں ایک گورنر تھا جو کہ پی ٹی آئی کا، وہ کہتا تھا میں بناؤں گا، لیکن یونیورسٹی کس نے بنائی؟ ایم کیو ایم کے گورنر نے، ایک عوامی گورنر نے، کامران ٹیسوری نے. اور یہ 50,000 بچے جب انشاءاللہ 1 سال بعد سارے کو تحصیل ہوں گے تو آپ کو پتا ہے ان کی نوکری، ان کو کتنے پیسے ملیں گے؟ ان کے یہ 10-10 لاکھ روپے کی نوکری ان کا انتظار کر رہی ہے. گلف کنٹریز میں بھی، پاکستان کے اندر بھی، یورپ میں اور امریکہ میں بھی لوگوں کی نظریں کہ یہ 50,000 بچوں کو انشاءاللہ تعالیٰ، پوری دنیا کی نظریں، یہ گیم چینجر ہے. اصل تبدیلی یہ ہے، اصل سرمایہ کاری یہ ہے، ہم انسانی وسائل میں اور بچوں میں یہ ہم وہ کر رہے ہیں. تو کیا ٹسوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ٹسوری صاحب اس حد تک تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ابھی تک ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ کامران ٹسوری بھائی سے دستبردار ہو گئی ہے، اور کسی اور کو بھی اگر گورنر لانا ہے تو وہ ایم کیو ایم کا نمائندہ ہے. ایم کیو ایم نے کوئی نام دیا ہی نہیں ہے. ہمارا پہلا نام بھی کامران ٹسوری تھا اور آخری نام بھی کامران ٹسوری. فاروق ستار صاحب، پہلے بھی ٹسوری صاحب کی وجہ سے آپ کے ایم کیو ایم سے اختلافات ہوئے، کیا اب بھی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کامران ٹسوری کی گورنرشپ پر پارٹی کے اندر کسی کو کوئی اختلاف ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کئی میٹنگز ہوئی ہیں. خالد مقبول بھائی نے پبلکلی ابھی 1 ہفتہ پہلے حیدرآباد میں خالد بھائی نے جس طرح گورنر کامران ٹسوری بھائی کے کاموں کو سراہا، جس طرح ان کو کہا کہ یہ سب سے پاپولر نہیں بلکہ ایکسیپٹیبل، یعنی ہم پاپولرٹی نہیں ایکسیپٹیبلٹی مانتے. دیکھیں، شہرت اور مقبولیت نہیں، ہم قبولیت میں مانتے، جہاں لوگ قبول کریں ہمیں، جہاں لوگوں کے دلوں میں ہم اپنی کریڈیبلٹی کی بنیاد پر جو ہے نا پہچانے جاتے ہیں. ہماری ساتھ ہونی چاہیے. ہمیں مطلب یہ کہ ہم روایتی سیاست میں بلیو نہیں کرتے. اور میرے خیال میں کامران بھائی ایک روایتی گورنر نہیں، وہ غیر روایتی گورنر ہے، اور خالد مقبول اس کا کئی بار اعتراف کرتے ہیں. خالد بھائی، فاروق ستار صاحب دیکھیں، ایم کیو ایم میں اختلافات کی خبریں بہت پہلے سے آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ آپ کی جیت کے بعد تو لگتا ہے کہ پارٹی مزید اختلافات کا شکار ہو گئی ہے. تو یہ جو جیت آپ کو ملی ہے، یہ تو آپ کو متحد کرنے کی بجائے مزید بکھیر رہی ہے. نہیں، مصطفیٰ بھائی کی کوئی آڈیو یا ویڈیو بیچاروں کی ایسی نہیں ہے کہ جس میں گورنر بھائی، بلکہ گورنر بھائی اور مصطفیٰ بھائی دونوں نے ہی وہ بات کی تھی جو کہ پی ایم ایل این کا رویہ رہا مذاکرات میں ہمارے ساتھ جب سے شروع ہوا اور اب تک. وہ تو وہ والی ساری بات کر رہے تھے. میرے خیال میں تو کوئی ایسی آڈیو نہیں ہے. اچھا، اب یہ اختلاف کو آپ ڈھونڈنا چاہیں گے تو دیکھیں، ورنہ تو ہر گھر کے اندر میاں بیوی کے اختلاف جو ہیں پھر اس کا بھی پھر ذکر ہوگا. تو میرے خیال میں ہر جگہ کسی نہ کسی نقطے میں تو اختلاف ہوتا ہی ہے، لیکن کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے کہ جسے اللہ نہ کرے پارٹی کی یکجہتی پر کوئی ایسا اثر ہے، اور گورنرشپ پر تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اچھا فاروق ستار صاحب، ایم کیو ایم کی طرف سے کراچی کو فوج کے حوالے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ نہیں، دیکھیں، فوج کے حوالے کریں نہ کریں، لیکن جب سیاسی طور پر سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ الزام آتا تھا کہ کراچی کے حالات کرنے میں ان کے لوگوں کا ہاتھ ہے، ان کے جو شدت پسند لوگ ہیں ان کا ہاتھ ہے، ان کے عسکریت پسند لوگوں کا ہاتھ ہے، تو مطلب کوئی گناہ گار ہو نہ ہو، کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا اور کتنے بے گناہ اور معصوم لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا. اور پھر جو اصل اگر لوگ کہیں تھے بھی مختلف سیاسی جماعتوں کی صفوں میں، یا تو وہ ملک سے باہر چلے گئے، یا وہ گرفتار نہیں ہوئے، اور یا وہ لاپتہ ہو گئے. لیکن مجھے بتائیں، اور ایک کہا گیا کہ امن قائم ہو گیا، اور یہ جو کراچی میں بدترین جو بد امنی شروع ہوئی ہے، اسٹریٹ کرائم، تو کیوں مراد علی شاہ اب رینجرز کیوں نہیں اس پہ کارروائی کر رہی؟ اور یہ جو گینگز ہیں یہ کس کے زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں جو ہمارے نوجوانوں، ہمارے بیٹوں، ہمارے بچوں کو بہیمانہ قتل کر رہے ہیں، اور وہ مزاحمت نہیں کر رہے، والیٹ دے رہے ہیں، اپنا موبائل فون دے رہے ہیں، گاڑی بھی دے رہے ہیں، پھر بھی ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو گولی مار دی جاتی. سینکڑوں کے قریب ہمارے جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں ہم جو ٹیکس دیتے ہیں، اگر ہمارے جان مال عزت آبرو اگر محفوظ نہیں ہے تو پھر ہم ٹیکس کیوں دیں؟ ہمارا یہ سوال ہے. دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ پھر ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کیوں نہ کریں اس کے بعد، اگر یہ
قتل عام کا سلسلہ نہیں رکتا. تو یہ تو ہم نے تہیہ کیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے, عوام کو موبلائز کرنا ہے, اسے متحد منظم متحرک کریں گے اور کوئی تحریک چلائیں گے, یا تو ٹیکس نہیں دیں گے یا وزیر اعلیٰ کا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کس کو سمجھتے ہیں, اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جو جرم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ کے کیا مطابق, کیونکہ ایک طبقہ یہ بھی ہے جو آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے. 15 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے نا, بلا شرکت غیر تمام وسائل اختیارات پر قابض ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے دہی سندھ میں کیا ترقیاتی کام کیے لوگوں کے سامنے. کراچی کو تو جس طرح تباہ برباد کیا ہے. میں آج ہی ایک افطار میں تھا تو مجھے ایک آئے ہوئے تھے, میرے پنجاب کے کچھ بھائی تھے جو UN میں کام کرتے ہیں اور وہ شفٹ ہو کر امریکہ سے آئے تھے. وہ کہہ رہے ہم 10 سال کے بعد کراچی آئے, ہماری تو آنکھوں میں آنسو آ گئی کراچی کو دیکھ کے. کیا شہر ہوتا تھا جب مصطفیٰ کمال میئر ہوتے تھے, یہاں کروڑوں گیلن اضافی پانی آیا جب فاروق ستار میئر ہوتے تھے. وہ خود کہہ رہے ہیں جب مصطفیٰ کمال میئر تھے اور فاروق ستار میئر تھے, اور 15 سالوں سے یہاں میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ پانی کی تنگی, ہر جگہ پانی کی شارٹیج. تو یہ کراچی جیسا شہر جو پورے ملک کو چلاتا ہے اور جو 4000 ارب کا ٹیکس دیتا ہے, یہ کیسے چلے گا؟ یہ وہ پوچھ رہے تھے مجھ سے آج جو پنجاب میں رہتے ہیں اور کراچی کبھی کبھی آتے تھے, کہتے 10 سال پہلے ہم آتے تھے, ہم خوش ہوتے تھے, اور آج ملے تو آج مجھے یہ کہہ رہے. تو مجھے پتا یہ نوحہ کراچی کا ہر آدمی پڑھ رہا ہے. یہ تو اب پیپلز پارٹی کی دیکھیں ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کی آئے گی نا, کیونکہ جرائم کو روکنا تو اس کا کام ہے نا. اگر جرائم کی سرپرستی وہ نہیں کرے تو روک کیوں نہیں کرے, دیکھ کر کیوں نہیں کرے؟ کتنے قاتلوں کو گرفتار کیا, کتنے رہزنوں ڈکیتوں کو انہوں نے گرفتار کیا. آئے پلس بلکہ وزیر داخلہ تو یہ کہتا ہے سندھ کا کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے بڑے شہروں میں, ارے یہ تو بے حسی ہے, یہ تو مجرمانہ غفلت ہے. یہ مطلب یہ کہ لوگوں کے زخموں پر مرہم نہ رکھیں تو نمک پاشی تو نہ کریں, تو نمک پاشی کر رہے ہیں لوگوں کے زخموں پر. تو یہ تو اور زیادہ گوڑ نہ دے, کم از کم گرجا کی بات تو کریں, وہ تو نمک پاشی کر رہے ہیں ہمارے زخموں پر. ٹھیک ہے فاروق ستار صاحب, شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پر لیں گے ایک وقفہ اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ سعودی عرب $5 ارب سرمایہ کاری پیکج جلد مکمل کرے گا. شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائے 1 مہینہ ہو چکا. اس 1 ماہ میں شہباز شریف حکومت مشکلات کے گرداب میں پھنسی دکھائی دیتی ہے. یہ مشکلات سیاسی بھی ہیں, معاشی بھی ہیں اور سفارتی بھی. ایک جانب اپوزیشن جماعتیں گرینڈ الائنس بنانے کے لیے اکٹھی ہو چکی ہیں, دوسری جانب IMF کے بعد اب ورلڈ بینک نے بھی بجلی گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اتحادیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون حکومت فیصلہ سازی کرتے ہوئے بھی محتاط رویہ رکھنے پر مجبور ہے. ایسے میں یہ حکومت کیسے چلے گی, پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر امیر مقام صاحب سے. امیر مقام صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیے گا تو کہ ایک طویل عرصے کے بعد آپ وزارت میں واپس آئے ہیں, کیسا لگ رہا ہے؟ درست کر اتنا طویل عرصہ تو نہیں ہوئے, میں وہ 16 مہینوں کی کابینہ میں بھی منسٹر تھا, اور اس سے پہلے بھی 2013 سے 18 تک کی کیبنٹ میں بھی تھا. تو ابھی ہمارے جو نئی منسٹریز اسائن ہوئی ہے, کشمیر افیئر, گلگت بلتستان اور سیفران, تو کل میں پہلی دفعہ اس منسٹری میں گیا تھا, اس کی بریفنگ وغیرہ لے لی, اور اس طرح سیفران کی بھی بریفنگ لے لی ہے. تو شروعات ہے, ابھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منسٹری کی کیا سٹرکچر ہے, کیا ڈیٹیل ہے, کیا ایشوز ہے, کہاں ہم کیا انپٹ دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ جب نیت صاف ہو اور کام کرنے کا ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کرے. امیر مقام صاحب انرجی ڈاؤن لگ رہی ہے آپ کی, کہ مورال ڈاؤن ہے, کیا وجہ ہے؟ نہیں میں ڈاؤن نہیں ہوئی ہے, آپ کا سسٹم اس طرح ہے. میں تو ابھی امین میر صاحب کے پروگرام سے ہو کے آیا کیپٹل ٹاک سے, تو اس نے بھی خود کہا تھا میں کہتا ڈاؤن تو نہیں ہے, میں ٹھیک ہوں, مگر یہ آپ کو آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ کا سسٹم اس طرح ہے, ڈونٹ نو. اچھا, لوگ تو کہتے ہیں امیر مقام صاحب 6 ماہ کی تاریخیں دے رہے ہیں لوگ, کہ بس 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ کی حکومت ہے, ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے, دس از obvious. اگر آپ ہماری وہی پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی جوائنٹ حکومت دے کے 16 مہینوں کی, تو وہ بھی اس طرح میں ایک بہت مشکل حالات میں آیا. وہ تو ہم 13-14 پارٹیاں تھے,
اور پھر ان سب کو ساتھ میں لے کے جانا، اور ملک کا جو معاشی صورتحال تھا بالکل ڈیفالٹ ہونے کو تھا، تو وہ بھی ایک مشکل چیلنج تھی، مگر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مشکل ترین چیلنج سب کو ساتھ لے کے چلنا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کے رہنا۔ اگر وہ ڈیفالٹ ہو جاتا تو آج کوئی اور صورتحال ہوتی، تو اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ تو ایک جذبہ ول کی، اس ٹائم بھی ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا، مگر اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ملک کو بچانا چاہیے، تو اس لیے سسٹم کے اندر آ گئے۔ ابھی بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور ہماری یہ خواہش نہیں تھی کہ ہمیں حکومت دی جائے۔ ہم نے پہلے بھی دفعہ کہا کہ ہم نے کلیئر کٹ کوئی اس طرح میجارٹی لی ہی نہیں ہے، 51% جو 171 سیٹیں بنتی ہے، تو ہم نے لی ہی نہیں، تو دوسرے پارٹیوں کے ساتھ مل کر اگر دوسری پارٹی حکومت بنانا چاہتے تو موسٹ ویلکم۔ ہم نے تو وہی لوگ جس کا کیا نام ہے، نام کا کوئی پتہ نہیں ہے، کبھی کہتے پی ٹی آئی، کبھی کہتے سنی اتحاد ہے، کبھی کہ انڈیپینڈنٹ ہے، آپ کو سب کچھ کہتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ بھی بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر نا حالات کو دیکھ کر اگر ہم پھر بھی اس چیز کو پاکستانیت کی جذبہ سائڈ سے پر کرتے اور اپنے سیاست کا سوچے تو شاید ملک کا اور بدترین صورتحال ہونا تھا۔ ابھی یہ باہر سے باتیں، ہر ایک کی خواہش پر تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی، ہر ایک اس کے اپنے خواہشات ہے، اپنے فیلنگ ہے، اور سیاست میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم عجیب عجیب باتیں سنتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہے اور وہی KPK میں بھی اب عجیب باتیں سنتے ہیں کہ اس طرح لوگ بھی آ گئے کہ وہ نہ آئین مانتا ہے نہ قانون مانتا ہے، کوئی چیز نہیں مانتا ہے، کہتے ہیں ہمیں ایک شخص نے کہا ہے ہمارے لیے وہی قانون بھی ہے، آئین بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس طرح چیزیں بھی دیکھی، ان کی اپنی خواہشات، مگر میں کہتا ہوں کہ جس ول جذبے سے شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ہماری جو کیبنٹ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک منسٹری میں ایک ٹارگٹ سیٹ کیے، اور 1 مہینے کے اور 6 مہینے کے اور پھر آگے کے لیے، تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو معاشی ایشو ہے، IMF کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ڈیل کرنا، دوسری چیزیں، تو سب پر کام ہو رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ملک کے لیے اس میں بہتری ہوگی، اور اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، یہ سسٹم چلتا رہے۔ امیر مقام صاحب، آپ بھی وہی بیانات دے رہے ہیں جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے دیے، آپ بھی کچھ حد تک یوں کہہ لیں کہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں، میاں جاوید لطیف جیسی باتیں آپ بھی کر رہے ہیں۔ سر، رانا صاحب نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بن گئے، وزیر اعظم بھی وہ بن سکتے تھے، کیوں ایسی مایوسی کیوں پائی جاتی ہے؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے حکومت آپ پر ٹھوسی گئی ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ ایسا ہے؟ نہیں، مطلب ہے یہ بات میرا اور جو آپ نے کوٹ کیا میرے بھائی کو، اس کی سوچ میں فرق ہے۔ ہم نے یہ نہیں کیا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ملکی مفادات کو دیکھ کر اگر ہم حکومت نہ لیتے، شہباز شریف پرائم منسٹر نہ بنتے، تو آپ مجھے بتاؤ کیا بننا تھا، اس ملک کا کیا حال ہونا تھا، اور کس طرح یہ سسٹم اور نظام چلنا تھا آگے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اگر وہ 16 مہینوں میں آئے بھی ملکی مفاد میں آئے، اپنے ذاتی مفاد میں نہیں۔ آج اگر مسلم لیگ نون گورنمنٹ کر رہی ہے اور شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہی ہے، تو اس کی نمبر 1 پرائرٹی پاکستان ہے اور اس کی مفادات ہے، اس طرح بات نہیں ہے سچ۔ اچھا سر، اپوزیشن جماعتیں بھی گرینڈ الائنس بنانے جا رہی ہیں، ہاں مولانا بھی آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، پر تول رہے ہیں اپنے وہ بھی، ایسے میں آپ حکومت کیسے کریں گے؟ یہ صورتحال، آپ ایک بات اس عددیلی آج سے اگر آپ کہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون ساتھ نہ ہوں تو یہ سسٹم رن کرنا اسی حساب اعداد و شمار سے مشکل کام ہے، اور اس میں سے ایک پارٹی سپریٹ ہو جائے تو بقایا سارے آپ ملا کے مائنس کرے پلس کرے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو اس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں پیپل پارٹی کی بھی پریزیڈنٹ اس کا ہے، 2 صوبوں میں اس کے چیف منسٹر ہے، اور PMLN بھی سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ہے، اور یہاں بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کوئی بات نہیں ہوگی، کسی کی خواہشات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا،
کہ کون اکٹھے ہو رہے ہیں، کون جائے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، ان سے کوشچن میں آپ کے پروگرام کی وساست سے ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ چاہتے کیا ہے، وہی بات بتاؤ نا. اگر یہ نہیں تو آپ کے ساتھ متبادل کیا ہے، الٹرنیٹ کیا ہے. آپ کو تو وہی کے پی کے میں گورنمنٹ دی ہے ایک پارٹی کو اور اس کی میجارٹی ہم نے تسلیم کی ہے. یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ جب باہر آتے تو کہتے دھاندلی ہوئی ہے. اگر آپ نے 44 NA سیٹوں میں سے 38 سیٹیں آپ کو ملے اور پھر دھاندلی نہیں ہوئی، بہت اچھا ہو. جب آپ کو حکومت ملے تو آپ وہی کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو وہی کہتے ہیں کہ ہم نہ آئین مانتے ہیں نہ قانون مانتے ہیں، ایک عمران خان کا نام مانتے ہیں، اس کے نام سے نیا آئین اور قانون بنانے جا رہا ہے، اس کے نام سے کوئی بکلیٹ شائع کرے گا، ان کا قانون آئین وہی ہوگا. تو یہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ یہ لوگ اگر کہتے کوئی پروگرام تو دے دیں نا. آپ کو تو کے پی کے میں گورنمنٹ بھی دیے، جب گورنمنٹ دیے آپ نہ آئین کی مانتے نہ قانون کی مانتے اور صرف اسی پر اترا ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے. تو یہ پاکستان کو کیا دینے کا کوئی پلان دے دے. بے شک آپ آج پلان دے دے کہ ہم اس طرح پلان دے رہے یہ پی ملین والے چھوڑ لے اور ہم بقایا اتنی تعداد ہے اور ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا تو کوئی اور عزائم ہے ہی نہیں. وہی ہے آپ آج بھی آپ نے اس کی میڈیا ٹاکس اور یہ سب کچھ دیکھ لیے. یہ ہے کہ ہم احتجاج کریں گے. کیا کریں گے؟ وہ تو ایک شخص کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. وہ وہی شخص ہے کہ پاکستان ہو یا نہ ہو وہی شخص ہو. آپ دیکھیں 9 مئی کو دیکھیں، دوسرے واقعات کو دیکھیں، وہ تو اس کے کہنے پر اس کو پاکستان نہیں چاہیے. اگر اس کو پاکستان چاہیے تھا تو نہ وہی سائفر والا کیس ہوتا، نہ 9 مئی والے میں اتنے واقعات ہوتے. وہ آسانی سے جیل جاتا، جیل میں رہتا، سارے کورٹس کو نواز شریف کی طرف دلیری سے فیس کرتا. تو اس کو تو وہی چیز چاہیے نہیں. وہ کہتا ہے اگر عمران خان رول نہ کرے اور وہ وزیر اعظم نہ ہو تو پاکستان چاہیے ہی نہیں. تو ان لوگوں کی وہی اپنی سوچ، اس سوچ پر ہم کوئی پابندی نہیں لگا سکتے، مگر ان کے سوچ سے پاکستان مٹنا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ بھی رہے گی، ڈیلیوری بھی کرے گی، عوام کو ریلیف بھی ملے گا اور یہ سسٹم بھی چلے گا. چلیں یہ تو ہو گئی نا امیر مقام صاحب سیاست کی بات. اب آپ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے معیشت. IMF کہتا ہے کہ 1 کروڑ سے زائد لوگ خط غربت سے نیچے جانے جا رہے ہیں. آپ کو IMF کا پروگرام بھی چاہیے. اب IMF کی شرطیں بھی آپ کو ماننی ہے. آپ لوگ مزید مہنگائی کریں گے، بجلی تیل کی قیمتیں آپ بڑھائیں گے، مزید ٹیکسز بھی عائد کریں گے. کیسے قابو پائیں گے آپ اتنی مہنگائی پہ؟ کیسے اکانومی ٹھیک کریں گے آپ؟ کوئی ایسا پلان بھی آپ نے نہیں دیا کہ جو بڑا منفرد پلان ہو؟ 16 ماہ کی حکومت ہم نہ لیتے تو آج میں اور آپ اس پوزیشن پر نہ ہوتے. اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا یہ وہ 16 ماہ کے آپ کے ثمرات بھی ملیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو آگے آگے ثمرات بھی ملیں گے. 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ثمرات بھی ملیں گے اور اچھا وقت آ جائے گا. ہم سب کو احساس ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے. اس مہنگائی پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ قابو پائیں گے. وہی جو ریفارمز ہے وہ دیکھ رہے ہیں ہم ریگولر کیبنٹ میں اور پرائم منسٹر صاحب خود اس کو دیکھ رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے. وہی جو ہے جو نقصان میں ادارے پڑے ہوئے، وہی اگر بجلی چوری کی بات کرے کہ اربوں روپے کی بجلی چوری ہو جاتی ہے اور عام آدمی پر اس کا بوجھ پڑ جاتا ہے، اس کے لیے سوچ رہے کوئی حل نکالے. آپ وہی دیکھیں ایگریکلچر زمینیں اس ملک میں کئی وہی جو پروگرام شروع ہوتا ہے اور اس میں آرمی چیف کا اپنی جگہ بھی انٹرسٹ ہے، ہم سب کی بھی ہے، اور ایک اس طرح 1 ونڈو آپریشن کیے جا رہا ہے اور اس پر انتہائی وار فوٹنگ سے کام ہو رہا ہے. یہ لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے جو باہر سے بول رہا ہے. حقیقت اس طرح نہیں. اس ملک میں اس طرح برین بھی ہے، اس طرح لوگ بھی ہے کہ ملک کو ٹریک پر لانے کے لیے اور آگے بہتری کے لیے وہ لگے ہوئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد بہتری سامنے آ جائے گی. وہ بنجر زمینیں بھی آباد ہو جائیں گی. ہمارے وہ منرلز جو اسی طرح پہاڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اس کا بھی کوئی حل نکل جائے گا. پاکستان کو فائدہ ہوگا. ہماری وہی ہائیڈرل کا جو بھی پانی ویسے بہ رہا ہے کچھ اس سے حاصل نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ہم سے ایک اسپیشل پروگرام دے رہے ہیں کہ باہر سے انویسٹر آئے، اپنے پیسے لگائے، ہائیڈرل بجلی پیدا کرے اور پھر یہاں کی عوام کو اور ملک کو ریلیف ملے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہ اس طرح ون سائڈ ان کے ذہن، بعض لوگوں کے ذہن فارغ ہے، اس میں اور کوئی کام ہے نہیں. وہی صرف کہ سازش کس طرح ہوگا، احتجاج کس طرح ہوگا، پروٹیسٹ کس طرح ہوگا، ڈی اسٹیبلائزیشن کس طرح ہوگی. مگر اس ملک میں اسی طرح ذہن بھی ہے کہ ان کی سوچ ہے کہ پاکستان کس طرح آگے جائے گا اور کس طرح بہتری آئے گی. تو اس پر بھی ڈے نائٹ کام ہو رہا ہے. اور میں
یہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کا حصہ ہو، مگر میں دل سے کہتا ہوں کہ وہ جس طرح محنت کر رہا ہے، جس طرح دن رات لگے ہوئے ہے اور اپنے ٹیم سے بھی کام لے رہا ہے، اور ان کی ایک کوارڈینیشن بھی ہے سب کی ساتھ، خواہ وہ آرمی چیف ہے، دوسرے ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ یہ ملک سب کی ہے اور ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں، اور پاکستان کی عوام کو بھی امید رکھنی چاہیے. ان لوگوں کے کہنے پر ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ آپ الٹرنیٹ بتاؤ، آپ پروگرام بتاؤ. سب سے پہلے کے پی میں امپلیمنٹ کرو. کس نے آپ کے ہاتھ روکے؟ سب کچھ تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کی میجارٹی ہے، آپ کی ہر چیز ہے، تو آپ کے ہاتھ کس نے روکے؟ پہلے 10 سال میں کیا امپلیمنٹیشن کیے، اور یا فیڈرل میں 4 سال میں کیا کیے، اور ابھی کیا کروں گے. ٹھیک ہے. اچھا امیر بقا صاحب، آپ کی وزارتوں سے 2 ممالک براہ راست تعلق رکھتے ہیں، ایک بھارت ایک افغانستان. افغانستان کے ساتھ بھی معاملات آپ کے اچھے نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، بھارت ہاتھ جھٹک دیتا ہے. اس مسئلے کا، ان مسائل کا حل بھی آپ کے پاس ہے، یا وہ بھی آپ تلاشی کرتے رہیں گے؟ یہ ہمیشہ آپ اگر ماضی کو دیکھیں تو یہ ان ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اونچ نیچ آتے رہتے ہیں. اور آج ہم ان لوگوں میں، اور ہم سب کو یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان میں امن، پاکستان میں امن کا ضامن ہے، اور پاکستان کی امن افغانستان میں. اور ہمارے دونوں ملکوں کے گورنمنٹس کو بھی اور عوام کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. اگر ایک ملک میں بد امنی ہو، دوسرے میں بھی ہوگا، دوسرے میں بھی ہو تو پہلے میں بھی ہوگا. تو یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے اور ان کو ریئلائز کرنا چاہیے، اور اس پر ہم لگے ہوئے. ابھی بھی جو واقعات ہوئے اس کی کڑیاں کبھی ادھر سے ملتے ہیں، کبھی ادھر سے ملتے ہیں، تو اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. اور یہ اونچ نیچ آتے رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر احساس بھی ہو جاتا ہے. تو آج بھی ہمیں امید ہے، کوئی اس طرح مایوسی والی بات نہیں رہی. دوسری سائڈ کی انڈیا کی تو آپ کو پتہ ہے اس کا اپنا ایک حساب کتاب، اور پاکستان کی وجود کو تسلیم نہ کرنا. مگر بعض اوقات میں یہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ اگر ہم بقائے جو بھی ہے ایٹمی طاقت بن چکے، تو ہر ایک پر اپنے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایکسٹریم تک چلے جائیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اصل بات یہ ہے اگر ایکسٹریم تک چلے جائے اور ہم اپنے ہمسایہ کو، یا بقول اس کو دشمن کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کریں تو ہم کدھر رہیں گے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر پھر آپس میں پھر بیٹھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے امیر بقا، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، پروگرام یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.